یہ راجہ صاحب جو ہے نا ادھر سے ویڈیو آتا ہے ادھر سے آڈیو آتا ہے. پٹھان بھائی جو حیران رہ گئے کہ کیسے چلتا ہے. ہاں جی راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سنا ہے بڑے ورزش کرتے ہیں بھائی آپ، بڑے ایتھلیٹ بنے. صحیح ہے، جاگنگ شاگنگ کرتے ہیں صبح صبح مری روڈ پہ. صبح صبح تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. 5:30 بجے گھر سے نکلتے ہیں، 6 بجے 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے. صبح 6 بجے سے رات تک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ ہاں اتنا شام 5 بجے تک. اچھا اچھا، آپ 5 بجے تو رات ہوتی ہے نا سردیوں کے موسم میں. ہاں جی بالکل. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کریں انشاءاللہ. حکم کریں، کیا حکم ہے راجہ صاحب؟ اچھا بات سنیں، یہ آپ کی جو مجالس ہیں ان دنوں کافی ہو رہی ہیں جناب فاطمہ کے حوالے سے، اس میں تو حضرت عمر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت حسن سلام اللہ علیہ نے خلیفہ دوم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اتارا. یہ آپ کے شیعہ حضرات کہتے ہیں، انہوں نے کہا اتر جائیں تو وہ نیچے اترے، انہوں نے گلے سے لگایا ہوتا یہ بے شک یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے. دوسرا جناب حسین علیہ السلام کا واقعہ بہت بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جناب عمر کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے کوئی جھگڑا ہوا ان کا، تو انہوں نے امام حسین نے کہا تم تو میرے غلام کے بیٹے ہو. اس نے جا کے اپنے بابا سے شکایت کی تو انہوں نے کہا جاؤ اسے وہ لکھوا لاؤ مولا حسین سے. وہ لکھوا لائے تو انہوں نے کہا جی یہ رسید جو ہے میرے کفن میں رکھ دینا. تیسرا یہ واقعہ کہ یہ اہل سنت سے ہے کہ جناب شہر بانو جو ہیں وہ ایران کی شہزادی تھیں، اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو رشتہ دینے کے بجائے ان کا مولا حسین کو دے دیا. آپ تو خود فضائل آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کیا کیا جائے آپ کا؟ آپ تو خود جہاں تک اب سن لو نا بھائی، وہ اس کا کوئی فضیلت نہیں ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، وہ امام حسین علیہ السلام کے مطابق منقول ہے اور صحیح سند کے ساتھ آپ کی کتب میں کہ عمر کو اپنے نانا کے ممبر سے نکال دیا اور فرمایا کہ میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور عمر اتر گیا، کہا کہ یہ آپ کے نانا کی ممبر ہے، میرا ممبر نہیں ہے. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں عمر کی فضیلت، اس میں کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اتر کے نیچے سے اتر کے گلے لگایا. گلے لگائے کا میں نے نہیں دیکھا، گلے لگانے کا وہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا نہیں. اس میں فضیلت ایک سیاسی رہنما ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ ایک مثلا اپنے وقت کا اتنا بڑا اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، پاورفل ہے، اس کی فوجیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جب وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کر سکتا تھا اس وقت اسی مجلس میں آپ کی کتب میں جو روایت اس میں یہ لکھا ہے امام امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر میں نے اس کو نہیں سکھایا یہ بات، تاکہ وہ مثلا بہتان امیر المومنین علیہ السلام پہ نہ لگے کہ یہ جو اپنے بیٹے کو اس طرح سکھاتا ہے کہ مجھے اس طرح شرمندہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کو اس طرح شرمندہ کیا. اب وہ ممبر سے نیچے آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہ مار سکتا تھا. فضیلت کہنے پہ نیچے اترا ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. دیکھیں اس کو شرمندہ کیا نے ذلیل کیا، یہ فضیلت ہے؟ آپ کو فضیلت لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے تو فضیلت نہ لگے، لیکن آپ کے اپنے لوگوں یہ کو فضیلت ہے بھائی. امام حسن مجتبی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا تارا الحسن والحسین، اس وقت جب بچے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما وقاعدا، اور فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. انہوں نے ابو بکر عمر کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل نہیں سمجھا، کہا نیچے اتر جاؤ. اب وہ کیا کرتا؟ آپ کہتے ہیں فضیلت ہے اس کے لیے. اتنے اس طرح اس کو دیکھیں، اس کو بڑی بے عزتی ہے. سن لیں دوسرا آپ نے جو کہا ہے وہ خط والا واقعہ آپ نے جو سنا کہ میرے قبر میں رکھ دو، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ذاکرین وغیرہ کہاں سے پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس کی کوئی روایت ہو سکتا ہے کوئی روایت. تیسرا واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تیسرا کون سا تھا؟ شہر بانو کا نکاح حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہا، اس کے اس طرح نہیں ہے کہ عمر نے ان کا نکاح کرایا. جب ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں کنیز بن کے آئی ہیں تو عمر وغیرہ ان کو وہ بیچنا چاہتے تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ
کسی قوم کے بڑے کے ساتھ، کسی شاہی خاندان کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا کہ ان کو غلامی میں بھیجا جائے، ان کو کنیزی میں بھیجا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ عمر نے کہا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ان کو خود اختیار دے دو، یہ جو مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں یا شادی کر لیں، ٹھیک ہے نا، ان شہزادیوں کو خود اختیار دے دو کہ جس کے ساتھ یہ چاہیں شادی کر لیں، اور پھر جس کے ساتھ یہ شادی کر لیں اس کے حق سے ان کی قیمت بیت المال سے کم کر لو۔ بیت المال سے جس کا تنخواہ ملتا ہے نا، جس کو غنائم وغیرہ سے مال ملتا ہے، اس کے حق سے، اس کا حق جتنا مثلا کنیز کی قیمت جتنی ہے اسی جتنا اس کے حق سے آپ کم کر لیں، اس کے عطا سے کم کر لیں۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر ان بیٹیوں کا جو ہے انہوں نے کیا رکھا ہے، ان کو اختیار دے دیا کہ بھئی آپ جس کو چاہیں۔ تو حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو انتخاب فرمایا۔ عمر نے ان کا رشتہ نہیں کرایا کہ عمر نے رشتہ دیا، اپنی بیٹی سے نہیں کرا، اپنے بیٹے سے نہیں، یا غلط بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود حضرت امام حسین علیہ السلام سے، ہاں، اور ان کی 2 بہنیں تھیں، انہوں نے بھی، اب مجھے یاد نہیں انہوں نے کن سے انہوں نے شادی کی ہے۔ تو اس طرح ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ عمر کا اس میں کوئی احسان نہیں ہے، اور عمر کی عدالت اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا اصل واقعہ سن لیں، یہ ہے۔ جی، آپ کے ایک عالم ہے علامہ جعفر جتوئی، انہوں نے ان کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر ہے، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کو بھی قبر کی ضرورت نہیں ہے، یا ائمہ اطہار کو، ان کو قبر کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی قبر ہے۔ وضاحت کریں گے آپ کیا تو مطلب بھائی ہے؟ یہ جو ذاکرین، میں جعفر جتوئی صاحب کو نام نہیں سنا ان کا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد نہیں معلوم۔ بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ جملے کہتے ہیں، ان کے آگے پیچھے بھی جملے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے مزید جملوں کو آپ سن لیں تو ان کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر باطل ہوتا ہے، لیکن اگر ان کو اچھی طرح سے سن لیں کہ وہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے نا، فل کلپ اگر اس کا دیکھ لیں، ایک تو چھوٹا سا کلپ آپ دیکھتے ہیں نا 30 سیکنڈ کا، اس میں سے تو آپ غلط بات کسی کی بات آگے پیچھے سے کاٹ کے نا آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کی بات غلط ہے۔ تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس حضرت کا جو آپ کہہ رہے ہیں علامہ جعفر جتوئی، میں نہیں جانتا ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ کہ حضرت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام انسان تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کا گھر تھا، گھر میں رہتے تھے، گرمی سے بچتے تھے، سائے میں بیٹھتے تھے، یہ تو حقیقت ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب وفات ہوئی ہے تو ان کی وصیت ہے، ان کی اپنی وصایا ہیں کہ ہمیں دفن کر دو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ مجھے وہاں پہ دفن کر لو۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے وصیت کی کہ مجھے کہاں دفن کرنی چاہیے، میرا جنازہ کس طرف جائے گا، وہ سب احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مجھے اس طرح غسل دے دو، مجھے اس طرح کفن دے دو، اور مجھے اس طرح سے دفن کر لینا۔ یہ سب ان کے وصایا ہیں۔ اب یہ دیکھیں، انسان دین کے معاملے میں کوئی اپنے سے چیز نہیں بنا سکتا۔ دیکھیں، دین یہ خالہ کا گھر نہیں ہے۔ خالہ کا گھر ہے بھائی دین، اور پپی کا گھر ہے نہیں ہے نا۔ آپ اپنے کسی عزیز کے گھر جاتے ہیں نا، فریج میں سے سب جو مرضی نکال کے کھا لو، وہ بیچارے منع بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شرب کی وجہ سے آپ جب جاتے ہیں نا فریج خالی ہو جاتی ہے کہ نہیں، کسی کا مہمان بنتے ہیں اور جو مرضی کرو وہاں پہ، کیونکہ مہمان ہے، وہ بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ٹافی ادھر سے، کینڈی ادھر، چاکلیٹ ادھر جو بھی ہاتھ میں۔ یہ دین اس طرح نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کہتے ہم کہتے جائیں گے بھائی اہل بیت علیہ السلام اس طرح ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی حدیث ہے کہ ان کو قبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کہہ دیں بھائی، لیکن احادیث میں یہ ہے کہ انہوں نے خود حکم دیا ہے کہ ہمیں دفن کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے احادیث مختلف ائمہ علیہ السلام کی وصیتیں ہیں کہ ہمیں دفن کیا جائے۔ خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت ہے کہ مجھے دفن کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہوں نے وصیت فرمائی ہے۔ آخری سوال اچھا، تو راجہ صاحب، نہیں آخری نہیں، 2 سوال ہیں۔ اوکے، 2 سوال مختصر جواب دیں گے۔ اوکے ایک یہ ہے کہ اچھا، ایک سیاسی سوال بھی کروں گا، معمولی سا جواب دے دیجیے گا، 3 اوکے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ابھی میں آپ ہی کی بات آگے بڑھاؤں گا، جس میں یہ آپ کے یہاں پڑھا جاتا ہے مجالس میں کہ امیر المومنین نے کہا کہ میرا جنازہ امام حسن کو منع کیا، ایک بندہ آئے گا، وہ اس نے نقاب کیا ہوگا،
وہ جنازہ پڑھے گا میرا، آپ نے اس سے پوچھنا نہیں ہے۔ تو امیر جناب حسن نے جب وہ جنازہ پڑھا چکے تو وہ اونٹنی کے اوپر جنازہ رکھ دیا، اور پھر جناب حسن نے اس بندے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے بابا نے منع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا منع کیا تھا، لیکن یہ انہوں نے پوچھنے سے منع کیا تھا، میں تو حکم دے رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا بتا رہا تھا وہ امیر المومنین خود تھے۔ اس طرح کی یہ روایت بھی یہ آپ کے یہاں میں نے بہت کہیں زیادہ نہیں دیکھا بھائی، میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خود اپنا نماز جنازہ پڑھا ہے، پتہ نہیں کہاں آپ نے کہاں دیکھا اس کو؟ مجالس میں لنک آپ کے آپریٹر کو بھیج اور دیتا ہوں۔ مجالس نے گولی مارو یار، مجالس کو چھوڑ دو۔ اگر کسی کتاب میں حدیث اچھا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں۔ مجالس میں آپ سنتے ہیں نا، وہ پنجاب کے ذاکرین، آپ کو پتہ ہے قرآن نہیں پڑھنا آتا نا، اب تو ثابت ہو گیا نا آپ کا دوست، تاڑا دوست ہاں میں نے وہ دیکھا ہے کلپ، میں نے آج آدھا گھنٹہ دیکھا ہے۔ آپ نے کہہ دیا بھائی، میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ، میں نے ان میں سے آپ کو کہہ کہہ دیا رہا تھا کہ کہ شیعوں کا آپ کے سب باتیں ہم پروگرام مان لیتے ہیں، آپ ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنائیں۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ میں ایک وہ آیت سناؤں گا، وہ بھی آیت اس نے تو شروع ہی سے غلط پڑھی ہے کہ نہیں؟ اور تبھی کہہ رہا ہوں جمعے والے دن شیعوں کا پروگرام رکھ لیں، بہت کیا فائدہ ہو جائے گا میرا بھی۔ کیا کر دیں؟ جمعے والے دن شیعوں کا پروگرام رکھے نا جی، ہاں ہفتے رکھ دیں والے گے، دن چھٹی ہوتی ہے بندہ کوئی بات نہیں، رکھ دیں گے انشاءاللہ، آپ نے کوئی بات پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا۔ کر لیں گے اچھا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنا اچھا آپ کے دوست کیا ایک صفائی اور پیش بات، کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، اس کو اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو کیوں نہیں قرآن پڑھتا سناتا؟ میں ویٹ کر رہا تھا ان کا کہ شاید، نہیں میں آج ویٹ کر رہا تھا شاید وہ مناظرے کے لیے مناظرے کے لیے آئیں۔ ویسے میں نے انہیں کمنٹ کیا، بے شک پڑھ لیں، سعادت شاہ کے نام سے کمنٹ ان کی پوسٹ پہ کیا جس پہ آپ کو گالیاں کھلیاں اس نے دی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا آپ کا کام تھا کہ آپ اللہ یاری صاحب کو ایک صفحہ سنا دیتے قرآن کا، تو وہ مان جاتے کہ سید اور سید کی آزادی کا، غیر سید کا نکاح حرام ہے، تو اس سے ہمارے دین کو سوچیں کتنا فائدہ ہوتا۔ اللہ یاری صاحب کی زبان بند ہو اس مسئلے پہ اب بڑا مجھے فائدہ بتائیں، ہونا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، تو جس کو پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو کیا حق ہے بھائی کہ کہہ دے وہ کہ تو پورے شیعہ ذاکرین مبارک دے رہے تھے نا، پہلے تو شیعہ ذاکرین مبارک تو دے رہے آپ تھے کے جو اللہ پاکستان یاری ہے کو، نا، اور آپ کی جو تو پاکستان ملک بات ہے نا ہے بھائی، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس میں اچھا سوال ایک دفعہ یہ مشہور ذاکر ہے نا، مشہور ذاکر تھے مرحوم علامہ تونسوی صاحب، غزنفر ہاں عباس، میں نے سنا ہے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا ایک دفعہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ، اس زمانے میں اردو میں پروگرام نہیں کرتا تھا، انہوں نے کہا آپ پلیز اردو میں پروگرام کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے ان کے اپنے جملے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں جہالت کے طوفان ہیں، ان کے اپنا جملہ تھا کوئی شک نہیں اس میں، جہالت کے طوفان ہیں یہاں پہ۔ ہاں انہوں نے کہا تھا جی کہ کوئی آپ شک نہیں۔ جب اردو میں پروگرام شروع کریں، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جی سر۔ لیکن ان کی تقریریں آپ نے سنی ہے، وہ بھی تو آپ کے شیعہ لوگ انہیں بھی تو غالی اور مشرک اور پتہ نہیں کیا چیز کہتے ہیں تونسوی صاحب کو بھی، تو میں نے تونسوی صاحب کے ساتھ کون سا اچھا؟ ان کی تقاریر اتنی نہیں سنی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو بہرحال شیعوں میں دو طرح کی باتیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں، جو بھی ایران کے جھنڈے کے سامنے سجدہ نہ کرے نا، ان کے نزدیک یا تو ایجنٹ ہوتا ہے یا پھر وہ غالی ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے۔ اب تونسی صاحب کو میں اچھی طرح سے نہیں جانتا کہ وہ مجالس، غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، اب ان کی مجالس میں اگر کوئی غلط بات تھی یا نہیں، اللہ جانتا ہے اس کو، لیکن وہ زیادہ تر فضائل پڑھنے اور اس طرح کے مصائب پڑھنے کے یہی کام تھا ان کا۔ اور یہ جو علماء کا طبقہ ہے، جو پگڑی والے علماء ہے نا، تو یہ کیونکہ اکثر سیاسی ہوتے ہیں اور ان کو اسرائیل، امریکہ اور یہ ولایت فقیہ یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں کہ تم اس طرح کی ان کی تائید کرو۔ اگر ان کی تائید نہ کرو تو پھر وہ ٹپت آنا ضروری ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے امام بھی ہو نا، آپ ایجنٹ ہیں اور آپ خالی ہیں، اور آپ وہ آپ کی مناسبت سے وہ کوئی ٹپا آپ پہ لگا دیں گے۔ اوکے سر، مزید بولیں۔ اچھا ایک سوال اور اس کے بعد آخری سوال، ٹھیک ہے وعدے کے مطابق۔ اوکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب محسن سلام اللہ علیہ، اہل سنت تو خیر آپ کو پتہ ہی، وہ تو مانتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں جناب محسن ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے اہل تشیع کا ایک کہتا ہے کہ ایک تو جو تھے جناب محسن جو ہیں وہ بی بی کے یعنی کہ پہلو میں تھے تو دروازہ گر گیا، اور ایک کہتے ہیں کہ جناب محسن جو ہیں وہ بی بی کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، ان کی خیبر کے موقع پہ سوری خطبہ حجت الوداع کے سے کچھ عرصہ پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ واقعی یہ تھے نہیں تھے، بالکل بالکل سچ بالکل کیا ہے؟ بالکل
بالکل سچ ہے، کیا سچ ہے؟ سچ ہے کہ ان کی تینوں میں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بچی جو ہے وہ جب ظالم ان کے گھر پہ حملہ کریں گے اس ضربت سے وہ شہید ہو جائیں گے، ان کا بچہ بھی اور یہ خود بھی شہید ہو جائیں گے، یہ متعدد احادیث میں ولادت موجود ہو گئی تھی، ہے، ولادت نہیں ولادت ہوئی ہو گئی تھی محسن کی؟ تھی، نہیں وہ ان کے بطن مبارک میں تھے وہ بچہ، جی ہاں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ سے میں نے ایک تو وہ عبداللہ بن حسین والا بتا دیجیے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ تو ماشاءاللہ عرب کی سیاست پہ گہری نظر آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور اپنی رائے بھی وقتاً فوقتاً آپ دیتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ ایران کے کیا ہوا کہ اچانک اس سے پابندیاں بھی ختم ہوگی، اور دوسرا یہ بتائیں اب یہ اسرائیل اور جو فلسطین کی جنگ چل رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ دو سوال ہیں بس، ایران پھر پہ اس کے بعد پابندیاں ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں ختم ہوئی، آپ کب کی؟ نہیں سر سوشل میڈیا پہ تو چل رہا ہے۔ نہیں ایران پہ امریکہ کی جو پابندیاں اور مغرب کی پابندیاں میں نے تو کہیں نہیں سنا کہ وہ ختم ہو گئی ہیں، بالکل اپنی قوت کے ساتھ میں باقی ہیں۔ جو تو ٹرمپ صاحب نے جو پابندیاں جو لگائی تھیں وہ میرے خیال میں ابھی تک ہیں، ختم نہیں ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے ایرانی قوم کو بہت ہی تکلیف ہے، ایران میں غربت بہت اعلیٰ حد تک پڑا ہے، اور اس کا اثر اتنا گورنمنٹ پہ پڑتا ہے کم، کیونکہ اس کا عوام پہ اس کا بوجھ بہت پڑتا ہے ان پابندیوں کی وجہ سے، اور ایرانی قوم کو اب ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے۔ ایرانی پیسہ جو ہے نا سنہ 1989 میں 1979 میں جب ایرانی انقلاب ہوا ہے نا، اس وقت آپ چیک کریں پاکستان کا روپیہ اور ایرانی تومان ایک برابر تھے ڈالر کے مقابلے میں۔ 1979 میں چھ تومان یا 6 روپیہ ایک ڈالر بنتا تھا اس زمانے میں، اب جو ہے کتنا روپیہ ایک ڈالر بنتا ہے؟ اب تو پاکستان کا 150 روپیہ یا 200 روپیہ ایک، نہیں 200 پاکستان سے کا زیادہ، 300 روپیہ سمجھے، 300 ایران کا 200 سمجھے، چلے 300 کہہ دیں، ہاں، ایران کا پتہ ہے کتنا ایک ڈالر بنتا ہے تومان؟ وہ تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے یا 55,000 ہزاروں میں۔ 55,000 دیکھیں کتنا فرق ہے۔ پاکستان اعلان کہ پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے، ایران کے پاس بہت تیل ہے، تیل کے پیداوار میں ایران ٹاپ کے کنٹریز میں ہے، اور ایران گیس کے پیداوار میں دنیا کا نمبر 1 کنٹری ہے۔ ایران کا جو گیس کے خزانے ہیں نا وہ دنیا میں ٹاپ پر ہے، رشیا کے بعد اور امریکہ کے بعد شاید ٹاپ پر ہے ایران۔ اور ایران کے جو گیس ہے، گیس کے جو فیلڈز ہیں وہ مشترک ہے ایران اور قطر کے درمیان، ایک ایسے علاقے میں وہ دونوں کے مشترک ہیں۔ قطر دیکھیں وہی اپنا جو ہے گیس نکالا ہے، قطر کہاں پہنچا ہے؟ قطر کی آپ دیکھیں اس کی اکانومی جو ہے وہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے، یعنی قطر جو ہے امارات سے بھی آگے ہے، کویت سے بھی آگے ہے، سعودی عرب سے بھی آگے ہے، اپنے اس وجہ سے کیونکہ وہی گیس جو دونوں کا پارٹنرشپ ہے۔ ایران اپنا گیس نہیں بیچ سکتا، قطر بیچ سکتا ہے، کیونکہ قطر پہ پابندی نہیں، ایران پہ پابندی ہے۔ تو یہ ہمارے مولویوں کی حماقت کی وجہ سے، آپ ملک کی جو ہے نا وہ ملک کی مینجمنٹ مولوی کو دیتے نا، کسی کو بگاڑنا نہ ہو تو اس کو مولوی کے ہاتھ سپورٹ کر دیں، کسی بھی چیز کو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ او بھائی، آپ کی بات ہے، لیکن میں کسی حد اور تک آپ سے کسی بھی اختلاف اس لیے او کرتا ہوں بھائی کہ کسی بھی چیز کو آپ نے اس کا ستیہ ناش کرنا، آپ پنجابی کہتے ہیں نا ستیہ ناش کرو، ستیہ ناش کرنا تو اس کو مولوی کو اس کی قیادت سنبھالو۔ تو انہوں نے جو ایرالی قوم کا ستیہ ناش کیا اس کا اندازہ آپ اسی بات سے کر دیں کہ پاکستانی روپیہ ایرانی روپیہ کی ویلیو ایک تھی۔ آپ سن لیں تو پابندیوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں نے کہیں نہیں سنا کہ وہ اٹھ گیا، اور میں نیوز کو اتنا فالو نہیں کرتا کہ میرا کام یہ تو نہیں ہے کہ میں جو جیسے بہت سارے ہیں نا کہ آپ کے ٹی وی اینکرز ہیں وغیرہ، وہ سیاسی ان کا کام یہ ہوتا ہے انالیسس، پولیٹیکل نہیں، وہ بہت جانتے ہیں، لیکن جہاں تک اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ کا تعلق ہے میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاؤں گا، اس کا نتیجہ مجھے جو لگتا ہے کیا ہوگا۔ اسرائیل خوب کچومر نکال دے گا فلسطینیوں کا، یعنی کچومر نکال دے گا، یعنی خوب وہاں پہ خوب جو ہے فائر پاور کا استعمال کرے گا، اور ان کا اسرائیل کا ہمیشہ طریقہ کار یہ رہا ہے، 2007 میں حزب اللہ کے ساتھ بھی یہ رہا کہ عوام کو وہی کام جو مسلمان اسرائیل کے ساتھ کرتے ہیں نا وہی کام مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے لبنان میں رہنا ہے ان لوگوں نے، اگر یہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں
حزب اللہ نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا نا 2006-2007 کی بات ہے، 2-3 فوجی اٹھا کے لے کے گئے تھے، زیادہ نہیں 2-3. اب تو حماس 200-300 اسرائیلیوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اس دفعہ 2-3 قیدیوں کو لے کے گئے تھے اور 1-2 کو مارا تھا، 1-2 ٹینک کو ان لوگوں نے جلایا تھا. تو اسرائیل اگر آتا وہ اس حزب اللہ کو کلین کرنے کے لیے، یعنی وہ اس کو کیا کرنا پڑتا تھا، لبنان کے گاؤں اور بالخصوص بیروت کے ہر شیعہ محلوں میں گلی بگلی اس کو جنگ کرنا پڑتا تھا، اور وہ اسرائیل کے لیے ناممکن ہے. یعنی اسرائیل کے اپنے اتنے فوجی اس میں مارے جاتے ہیں کہ پھر وہ اسرائیل کو وہ فتح جو ہے وہ بہت باری ہوتا، یعنی فتح پھر بھی اس کے اتنے لوگ مرتے کہ پھر اسرائیل شاید خود نہ بچتا. تو اسرائیل نے کیا کیا، لبنان کی بمباری کی. وہ کیونکہ حزب اللہ کے پاس ایئرپلین تو نہیں ہے، جہاز تو نہیں ہے، اور ایئر ڈیفنس بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ حماس بھی یہی، حماس کے پاس نہ ایئرپلین ہے نہ ایئر ڈیفنس ہے. وہ آسانی سے آتے ہیں، یعنی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، ان کے جہاز آتے ہیں جتنے بم مرضی گرا دیں واپس چلے جاتے ہیں، خیر خیریت ادھر واپس جا کے چائے پیتے ہیں. تو اسی طرح حزب اللہ کے ساتھ کیا، وہ نہتے عوام پہ اتنا بم مارتے ہیں، کیونکہ جب نہتے عوام کی قتل ہوتی ہے نا تو پریشر کس پہ آ جاتا ہے، حزب اللہ پہ آ جاتا ہے کہ آئندہ ایسا بکواس نہیں کرنا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لوگ قتل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. دنیا کے ہر سیاسی لیڈر کو اپنے عوام کو منہ دکھانا ہوتا ہے، اور اپنے عوام میں وہ ایسا بوجھ نہیں ڈال سکتا جس میں اس کی اپنی پاپولیرٹی کم ہو جائے. اب حماس جو ہے نا، حماس نے کیا کیا، بہت ہی کامیاب انہوں نے ایک کارنامہ کیا. 7 اکتوبر کا جو کارنامہ تھا حماس کا، یہ وہ اس طرح کی اسرائیل کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. اس لحاظ سے فوجی لحاظ سے کامیاب ہے ان کا جو 7 اکتوبر کا کارنامہ ہے نا، کہ وہ گئے اسرائیل کے درمیان، اسرائیل کی کچھ چوکیوں پہ انہوں نے حملہ کیا، ان پہ قبضہ کیا ہے، فوجیوں کو مارا ہے، پھر وہ اسرائیل کے اندر گئے ہیں. میں نے تفصیل سے مجھے نہیں معلوم، جو مجھے جتنا آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسرائیل کے وہاں سے کچھ لوگوں کو، عوام کو بھی انہوں نے اٹھا لیا، رغمال فوجیوں کو بھی رغمال بنایا، اور کچھ لوگوں کو قتل کیا، واپس آ گئے. تو اس طرح اسرائیل کے جو سیکیورٹی اس طرح کبھی انفلٹریٹ نہیں ہوا تھا. اسرائیل اب جو ہے وہ ایک ایسا سبق سکھانا چاہتا ہے حماس کو. وہ کہتا ہے، دیکھ اسرائیل کا گول کیا کہتا ہے، ہم حماس کو یہاں سے کلین کر دیں گے. حماس کو کلین نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حماس وہاں گلی گلی محلے میں حماس ہے. ہر ایک آدمی حماس نہیں ہے، لیکن گلی گلے میں موجود ہیں. ہر ایک کو قتل کرنے کے لیے کیا ہوگا، ان کو گھر گھر جانا ہوگا. اور یہ اسرائیل یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اسرائیلی کیجویلٹی برداشت نہیں کر سکتے. اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کے فوجی قتل ہو جائیں. مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا، 10,000 20,000 ان کی فوج. ایران عراق کے جب جنگ ہوتا تھا نا، کبھی 1,000 کبھی 2,000، ایک دن میں 5,000 آدمی مر، ان کو پرواہ نہیں ہے. ہماری ملکوں کے کو پرواہ ہے بھائی کہ ہمارے کتنے جوان مرتے ہیں. مسلمان ملکوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایران عراق جنگ میں کبھی ایک دن میں 10,000 لوگ مرتے تھے، ایک دن میں 10,000 قیدی ہو جائے، ان کو پرواہ نہیں ہوتا تھا بھائی. کوئی چائے پی رہے ہیں، لیڈر جو ہے ادھر بیٹھے ہیں، ان کو پرواہ نہیں. لیکن اسرائیل اس طرح نہیں ہے. اسرائیل برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کے جوان مارے جائیں، ان کے فوجی مارے جائیں. تو وہ کبھی ادھر اندر گھس کے شہر کے اندر وہ نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے، دور سے سزا دیں گے. کس کو؟ پاپولیشن کو، عوام کو، نہتے عوام جو ہے نا، اس فلسطینی جو غیر مسلح شہری لوگ ہیں، جو کوئی پرچون فروش ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہے، کوئی درزی ہے، مختلف لوگ شہر میں رہتے ہیں. 2 ملین لوگ ہیں، اور وہ بھی ایک بہت ہی چھوٹی جگہ ہے، وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے جو غزہ ہے. اس کو اتنا بم مارو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب جو ہے فلسطینی خود لعنت کریں گے حماس والوں کو. حماس والے منہ نہیں دکھا سکیں گے اپنے عوام کو کہ بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں. آپ نے جو جنگ کیا نا، وہ دشمن ہم پہ رحم نہیں کرتا. آپ دشمن ہم سے بہت زیادہ پاورفل ہے. آپ دشمن کو جب کھجلی کرتے ہو تو وہ آگے سے مکہ مارتا ہے، آپ مکہ مارتے ہیں تو آگے سے ہتھوڑا مارتا ہے، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب حماس ختم نہیں ہوگا، کمزور ہو جائے گا. اور حماس آئندہ کئی سالوں تک اسرائیل کے ساتھ پنگا نہیں کرے گا. جیسے حزب اللہ کو سبق ملی 2007 کے بعد، ابھی تک حزب اللہ نے پنگا نہیں لیا اسرائیل کے ساتھ. لیکن 2007 کے بعد عماد مغنیہ کو اسرائیل نے مارا. عماد مغنیہ حزب اللہ کا ٹاپ آدمی تھا، نمبر 1. حزب اللہ نے قاسم سلیمانی کو مارا. حزب اللہ نے ہمیشہ وعدہ کیا. ہاں، حزب اللہ امریکہ نے معافی چاہتا، امریکہ نے میرے منہ سے غلطی سے نکلا.
ہاں امریکہ نے مارا، اسرائیل نے عماد مغنیہ کو مارا، اسرائیل نے اور امریکہ نے ان کو مارا، اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. کوئی بدلہ نہیں لے سکے، کچھ بھی نہیں لے سکے، اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل نے ان کو خوب سبق سکھا دیا کہ اگر تم ہم سے پنگا لوگے تو ہم اتنا ماریں گے کہ آپ تنگ ہو جائیں گے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ابھی فی الحال امریکہ کے کئی ایک ایئر پلین کیریئرز جو بہت بڑی ان کے جنگی جہاز ہوتے ہیں، سمندری جہاز ہوتے ہیں، وہ اسی میڈیٹرینین سی میں ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ حزب اللہ اگر کوئی کارروائی کرنا چاہے یا ایران کارروائی کرنا چاہے تو امریکہ بھی داخل ہو جائے گا. اور امریکہ نے حزب اللہ کو، اور حزب اللہ والوں نے خود کہہ دیا، یہ میں آپ ان کی اپنی باتیں ہیں، اور امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے حزب اللہ کو بھی، اور حزب اللہ نے خود بھی کہہ دیا، اور امریکہ نے کہہ دیا ہم نے ایران کو واضح طور پہ خبر دیا کہ اگر تم جنگ میں داخل ہو جائے گے تو ہم بھی آ جائیں گے. ایران کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر ہم جنگ میں امریکہ کے ساتھ داخل ہو گئے تو ہماری حکومت چلی جائے گی. خامنئی صاحب کو بخوبی معلوم ہے، کیونکہ خامنئی صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو خمینی صاحب کی تھی. خمینی صاحب بہت پاپولر تھے، خمینی کے لیے ایرانی عوام مرنے کو تیار تھے. خمینی اشارہ کرتا تھا نا، لوگ لاکھوں کی تعداد میں فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے اور جاتے تھے جنگ کے لیے، اور مزے سے کہتے تھے ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. اور کتنی کہانیاں ان کی. ابھی فی الحال جو ہے ایرانی حکومت بہت ہی ان پاپولر ہے، کوئی مقبول ہے. ایرانی حکومت انقلاب کے آغاز میں سنہ 1979 میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے 1980 81 82 83 میں ایرانی حکومت، ایرانی انقلاب بہت پاپولر تھی ایران میں. سب لوگ اس کی سپورٹ کر. اب فی الحال اس کا قضیہ بالکل برعکس ہے. اکثر ایرانی عوام اس غصے میں مبتلا ہیں، اس فکر کہ ہم اس حکومت کو کیسے گرائیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے تاکہ امریکہ اس کو ہمارے لیے ختم کر دیں. تو خامنئی صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ وارد ہوئے تو ہماری حکومت نہیں بچے گی. اقتصاد ہمارا ختم ہے، ہمارے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ہماری فوج جو ہے ایک ٹائیگر پیپر ہے. اور امریکہ کے ساتھ لڑائی پہ جیسے صدام کو 2 ہفتوں میں امریکہ نے اس کا فاتحہ پڑھ لیا تھا، تو اسی طرح ہمارا بھی خود ایرانی عوام ہمارا خاتمہ کر دیں گے. ایرانی عوام سپورٹ اپنی گورنمنٹ کے نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایرانی عوام اپنی حکومت کے، اور آپ کو اس کے بہت سارے اگر آپ ایران کے سیاست کے متعلق اور اخبار کے متعلق جانتے ہوں تو یہ واضح ہے. تو اس لیے فی الحال ایران اور حزب اللہ جو ہے جنگ میں وارد نہیں ہوں گے. تو غزہ جو ہے صرف کس کی لڑائی ہے؟ کچھ بے صلاح لوگ ہیں نا جو فلسطینی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اسرائیل کے درمیان اس کے پاس سب کچھ ہے، ہر قسم کا اسلحہ ہے. اور آپ کا جو حماس ہے وہ بالکل ابھی غائب ہو گیا. حماس جو ابھی وہ جو ایسے کہہ رہے تھے نا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ لڑیں گے، ابھی 7 اکتوبر کے بعد حماس جو ہے اسرائیلی فوجی کے خلاف، یعنی اسرائیل داخل بھی ہوا ہے غزہ میں، تو ان کے اتنی شدید لڑائی میں نے نہیں سنی ہے کہ کوئی خاص لڑائی کی ہو. بہرحال اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ کچھ عرصے تک اچھی طرح سے بمباری کریں گے، اور اس کے بعد پھر کہیں گے کہ بھئی اب سیز فائر کریں گے، روس کا اعلان کریں گے کہ بھئی اب ہم لڑائی روکنا چاہتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر حماس کہے گا کہ ہم فیروز ہو گئے، وکٹری کا اعلان کر دے گا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اسرائیل نے حماس کو اتنی شکست نہیں دیا. اسرائیل نے حماس کو کیسے شکست دی؟ اس کے عوام کو سزا دے کر، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے جو فلسطینی عوام ہے جو وہاں پہ حماس کی حکومت ہے، ان کو اتنا تباہ کیا ہے کہ اب جو ہے بہت سارے سال لگیں گے دوبارہ غزہ کو بنانے میں، اور دوبارہ پھر کہ یہ لوگ اپنے درد بھول جائیں، پھر ہم اسرائیل سے کے ساتھ پنگا لے سکتے ہیں. اسرائیل کا ہمیشہ مجھے جہاں تک یاد رہتا ہے پچھلے 30-40 سال سے یہی پالیسی رہی ہے کہ فلسطینی جب ان سے یا شیعہ لوگ جب ان سے پنگا لیتے ہیں تو ہر اسرائیلی کے موت کے بدلے وہ 10-12 عرب کو مارتے ہیں یا اس سے زیادہ. تو اب جو ہے نا یہی کام کیا اسرائیل کے، مثلا 1200 لوگ مارے ہیں، فلسطین کے تو 12-13 ہزار لوگ ابھی تک مارے گئے ہیں اور مزید مارے جائیں گے. تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ تماشائی ہیں، ان کا دل اسرائیل کے ساتھ ہے، زبان عمل میں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، دل میں اسرائیل کے ساتھ ہے، زبان میں وہ فلسطینی عوام کی کہیں گے کہ ہم حمایت کر رہے ہیں. حکومت پاکستان بھی یہی ہے، دوسرے مسلمان ترکی وغیرہ سب اسرائیل کے ساتھ ہیں. عمل میں ترکی یہ اردغان تقریر کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن اس کے جو سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، اعلیٰ سطح تک اسرائیل کے ساتھ ہیں. وہ اپنے عوام کو بیوقوف، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا
مجھے لگتا ہے اس کا نتیجہ وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا. جو پہلے اتنے جنگیں ہوئے نا اسرائیل اور فلسطین کا، اسرائیل اور حزب اللہ کا، اس کا نتیجہ وہی ہوگا. عوام مارے جائیں گے، حماس اور حزب اللہ آخر میں فتح کا اعلان کریں گے کہ ہم پیروز ہو گئے. لیکن وہی ہوگا کہ خاصی حد تک ان کو کمزور کیا جائے گا حماس کو. ہو سکتا ہے یہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے اور چیز ہو. اوکے، تھینک یو.